نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول النبی الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ملت خشتی کے خیون ہارے قانون دا پیغمبر قانون ساج پیغمبر جناب حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ممبر نور پہ نواسۂ رسول فاطمۃ الزہرا کے پھول مخدوم پاک کے آنکھوں کے تارے اور انیس ملت کے جگر پارے ہمارے آپ کے بیچ جلوہ گر ہیں، اور دائیں جانب صوفی باصفا حضرت زین العابدین اشرفی مدح اللہ والی، دوسری جانب مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا شفیق اشرفی پٹنہ، یہ دونوں واحد ملت کے نواسے ہیں، اور آپ یہاں موجود ہیں۔ جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس کے عرس میں آپ آئے ہیں واحد ملت ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، جس مخدوم اشرف کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس انداز میں بیٹھیے کہ ہماری اور آپ کی حاضری مقبول ہو جائے۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے۔ اور آج کا شاعر کی بات نہیں کر رہا ہوں، غالب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میر تکمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، سرور جہاں آبادی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں اس شاعر کی بات کر رہا ہوں جو شاعر ماضی کا بھی ہے، جو شاعر حال کا بھی ہے، جو شاعر مستقبل کا بھی ہے، اور کم و بیش 1000 کتابیں لکھا ہو، دائیں ہاتھ سے بھی لکھا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی لکھا ہے، بیک وقت دونوں ہاتھ سے لکھا ہے، جسے دنیا مجدد اعظم کہتی ہے۔ دوستو، ان کا کلام سن لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری کیا حیثیت ہے جو ان کی شان میں کچھ کہہ سکے، جو بریلی کا تاجدار کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس شعر کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے جو یہ آگے بڑھ جائے، اور کسی کی ضرورت نہیں جو گھٹا دے۔ آج ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ گر ہیں۔ انیس ملت نے اپنا نمونہ ہم تک پہنچایا ہے، نمونہ پیش کیا ہے۔ دوستو، چائے والے کو چائے دینے دیجئے اور جلدی سے بابو نکل جاؤ۔ چائے تو لوگ دینے میں بہت ماہر ہے، اب وہ چائے والا دلی پہنچ گیا ہے، اب دوسرا چائے والا نہیں جا پائے گا۔ بڑا قیمتی وقت ہے، عرس میں آئے کچھ لے کے جائیے، کچھ لے کے جائیے۔ غور کرے میرے دوستو، انیس ملت کے شہزادے حضور سید عزیز اشرف ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ گر ہیں۔ ان کا مقام، ان کا رتبہ ہم سے مت پوچھئے، آئیے بریلی کے امام سے پوچھئے۔ بریلی کے امام وہ ہے، مجدد اعظم ہے۔ جب ان کے سامنے دوستو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہ سید ہے، پھر بھی ہم احترام نہیں کر پاتے۔
شجرہ دیکھتے ہیں تب بھی احترام نہیں کر پاتے ہیں، ایک دوسرے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے پھر بھی احترام نہیں کر پاتے ہیں، مگر امام احمد رضا کی بارگاہ دیکھو، کاندھا لگانے والا اولاد رسول ہے، کاندھا لگانے والا علی کی اولاد ہے، کاندھا لگانے والا فاطمہ زہرا کا شہزادہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بریلی کا امام خوشبو سے جانا کہ فاطمہ کا لال ہے، یہ خوشبو سے جانا علی کی اولاد ہے، یہ خوشبو سے جانا یہ نبی کی اولاد ہے۔ جب جان گیا تو امام احمد رضا چھوڑا نہیں، بلکہ امام احمد رضا اپنا امامہ اتار کر اولاد رسول کے قدموں میں ڈال دیا اور اپنے کاندھے پہ انہیں ٹہلایا، گھمایا پھرایا، زمانے کو بتا جب مجدد اعظم اولاد رسول کی تعظیم کے لیے اپنا امامہ ان کے قدموں میں رکھ دے، اپنا امامہ ان کے چرنوں میں رکھ دے، جب امام احمد رضا کے نزدیک اولاد رسول کا یہ مقام ہے تو یاد رکھو یہ مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر! جب میرا امام قدر کیا ہے، ہمارا امام تعظیم کر کے بتایا ہے، ہمارا امام ادب کر کے بتایا ہے، تو غلاموں کو تو اور ادب کرنا چاہیے۔ اور بڑی تیزی سے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے جنہیں دنیا مفتی اعظم ہند کہتی ہے، یہ ہما سما کا نہیں، ہیرو گرو نتو خیرو کی بات نہیں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ رضوان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، ان سے ملنے کے لیے پاکستان کا ایک مرید آ گیا بریلی شریف، اور اس مرید کے ساتھ اس مرید کا دوست آ گیا، دو پاکستانی آئے بریلی شریف۔ مرید نے دست بوسی کیا پیر کی، قدم بوسی کرنے کے بعد کہا حضور یہ میرا ساتھی آیا ہے ایک مسئلہ لے کر، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہے، غور کرے جو مسئلہ لے کر آیا ہے کیا پاکستان میں عالم دین نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں مفتی اعظم پاکستان نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں محدث نہیں ہے؟ پاکستان میں مفکر نہیں ہے؟ پاکستان میں مبلغ نہیں ہے؟ اسے یقین کامل کے لیے چلا ہے، ہندوستان آیا ہے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بارگاہ میں پہنچا ہے، کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے میرا دوست میرے ساتھ پاکستان سے آیا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے بولو کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر! تو پاکستانی مسلمان کہتا ہے حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نبی کی شہزادی کتنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابھی بھاگ رہے ہیں نا، شبنم دیکھ رہے ہیں نا، پاکستان سے چلا ہے صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ امام الانبیاء کے پاس کتنی شہزادیاں ہیں، ان کا نام بتائیے۔ سرکار مفتی اعظم ہند جب سنتے ہیں اللہ اکبر کانپ اٹھتے ہیں اور اس پاکستانی مسلمان سے کہتے ہیں سنو چند لمحے کے لیے ہمیں اجازت دو، میں کمرے سے آتا ہوں، تمہارے مسئلے کا حل کر دوں گا، تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند اندر جاتے ہیں اور اندر سے جب باہر آتے ہیں تو پاکستانی مسلمان کی نظر سرکار مفتی اعظم ہند پہ پڑتی ہے تو دیکھے چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ کے اعضاء سے پانی ٹپک رہا ہے، پیر سے پانی ٹپک رہا ہے، پیر بھیگا ہوا ہے، ہاتھ دھلا ہوا ہے، چہرہ دھلا ہوا ہے، سر پہ مسح کیا ہوا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اے آنے والا پاکستانی مسلمان، جب تو مجھ سے پوچھا تھا امام الانبیاء کی شہزادی کا نام کیا ہے تو سن لے مصطفیٰ رضا خان نام بتا دیتا، مگر اس وقت مصطفیٰ رضا خان کے پاس وضو نہیں تھا، اس لیے کمرے میں گیا اور وضو کر کے آیا ہوں۔ میں بتاتا ہوں امام الانبیاء کی بیٹی کا نام زینب ہے، کلثوم ہے، رقیہ ہے، فاطمہ زہرا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، ہم اتنے نادان ہیں بلا وضو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں، بلا وضو نبی کی شہزادی کا نام لیتے ہیں، بلا وضو نبی کی اولاد کا نام لیتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے زمانے کو مجاز دے دیا کہ جب تم اولاد رسول کا نام لیا کرو تو وضو کے ساتھ لیا کرو۔ ارے جب نام میں اتنا ادب ہے اہل بیت و اطہار کا تو
غور کرو ادب کتنا ہوگا، وہ ذات سامنے آ جائے تو اس کا احترام کتنا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو غور کریں، اعلی حضرت کے بڑے بیٹے جنہیں دنیا حجت الاسلام کہتی ہے، دونوں بیٹھے ہیں، حجت الاسلام ایک طرف اور دوسری طرف بحر شریعت کے مصنف حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب قبلہ گھوسی، دونوں عالم جنہیں دنیا صدر الشریعہ کہتی ہے، ایک طرف صدر الشریعہ ہے، دوسرے طرف حجت الاسلام۔ اتنے میں ایک سید آ گیا، پینٹ پہنے ہوئے، شارٹ پہنے ہوئے، چہرے پہ داڑھی نہیں، صدر الشریعہ بیٹھے رہ گئے اور اعلیٰ حضرت کا بڑا شہزادہ کھڑے ہو گئے، تعظیم سے ہاتھ باندھ لیا۔ صدر الشریعہ نے کہا مولانا یہ آنے والا سید آ گیا، فاسق آ گیا، آپ نے فاسق کی تعظیم کی ہے، حجت الاسلام کہہ رہے ہیں مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کا بڑا شہزادہ بول رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا بڑا بیٹا بول رہا ہے، مولانا امجد علی صاحب ارے آنے والے کو آپ نے دیکھا مگر سن لیجئے یہ چہرہ فاسق ہے مگر آنے والے کا خون فاسق نہیں ہے۔ زمانے کو بتاؤ اگر تیرے بیچ اولاد رسول آ جائے، تمہارے بیچ اولاد رسول ہو، تیرے شہر میں اولاد رسول ہو، تیرے گھر میں اولاد رسول ہو، تیرے آنگن میں اولاد رسول ہو، تیری مارکیٹ میں اولاد رسول ہو، تیرے گاؤں میں اولاد رسول ہو، تیری خانقاہ میں اولاد رسول ہو، مساجد میں اولاد رسول ہو، تمہاری مجلس میں اولاد رسول ہو تو اس کی تعظیم کرو۔ میرے پیارے دوستو غور کرو، ہم زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہ رہے، بڑی تیزی سے آپ کی عدالت میں آنا چاہتا ہوں۔ جس اولاد رسول کی تعظیم اعلیٰ حضرت نے کر کے ہمیں بتایا، حضور مفتی اعظم ہند نے کر کے بتایا، حجت الاسلام نے کر کے بتایا، جنید بغدادی نے کر کے بتایا، آج میرے بیچ دوستو کسی اور کا لال نہیں ہے، اگر وہ لال ہے تو فاطمہ کا لال ہے، علی کا لال ہے، حسن کا لال ہے، حسین کا لال ہے، مخدوم اشرف کا لال ہے، غریب نواز کا لال ہے، دوستو غوث اعظم کا لال ہے۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بیچ جو آیا ہے یہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کے باپ کا جواب تلاشو تو آپ کے باپ کا جواب مل جائے گا، میرے باپ کا جواب مل جائے گا، آپ کے نانا کا جواب مل جائے گا، میرے نانا کا جواب مل جائے گا، آپ کے بھائی کا جواب مل جائے گا، میرے بھائی کا جواب مل جائے گا، آپ جس شہر میں ہیں اس شہر کا جواب مل جائے گا، آپ جس خاندان سے بلنگ کرتے ہیں آپ کے خاندان کا جواب مل جائے گا، آپ کے علم کا جواب مل جائے گا، آپ کے تقوی کا جواب مل جائے گا، آپ کی پرہیزگاری کا جواب مل جائے گا، آپ کی تبلیغ کا جواب مل جائے گا، آپ کی تحریک کا جواب مل جائے گا۔ مگر میرے پیارے دوستو میرے بیچ مخدوم سمنا کی اولاد یہاں جلوہ گر ہے، علی کی اولاد موجود ہے، انیس ملت کا شہزادہ موجود ہے۔ یاد رکھو آپ کون ہیں، غور کریں میں کون ہوں، آپ کون ہیں، آپ کو معلوم ہے ہم کون ہیں، ہم سب کا جواب ملے گا۔ مگر یہ وہ ہے ان کا نانا لاجواب ہے، یہ وہ ہے ان کی نانی لاجواب ہے، یہ وہ ہے ان کا بابا لاجواب ہے، یہ وہ ہے ان کی ماں لاجواب ہے، یہ وہ ہے ان کا حسین لاجواب ہے، یہ وہ ہے جن کا حسن لاجواب ہے، یہ وہ ہے جن کا علی اکبر لاجواب ہے، یہ وہ ہے جن کا قاسم لاجواب ہے، یہ وہ ہے جن کا عسکر لاجواب ہے، یہ وہ ہے امام جعفر لاجواب ہے، یہ وہ ہے جو غوث اعظم لاجواب ہے، یہ وہ ہے غریب نواز لاجواب ہے، یہ وہ ہے مخدوم اشرف لاجواب ہے، یہ وہ ہے عبدالرزاق نوراللہ لاجواب ہے، یہ وہ ہے سرکار کالا لاجواب ہے، یہ وہ ہے انیس ملت لاجواب ہے، یہ وہ ہے عزیز اشرف لاجواب ہے۔ دوستو یہ وہ ہے جو عزیز ملت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
فیضان مخدوم اشرف، فیضان واحد ملت حضرت علامہ اظہر القادری صاحب قبلہ۔ دوستو لاجواب باپ کا بیٹا لاجواب موجود ہے، لاجواب نانا کا لاجواب نواسا موجود ہے، لاجواب باپ کی اولاد لاجواب موجود ہے، لاجواب گھرانے کا جواب لاجواب گھرانہ موجود ہے کوئی لا ان کے نانا کا جواب لا ہے، ان کے نانی کا جواب ہے تو لا ہے، ان کے بابا کا جواب تو لا ہے، ان کی ماں کا جواب تو لا ان کے حسنین کریمین کا جواب ہے تو لا ہے، ان کے مخدوم اشرف کا جواب تو لا ہے، انیس ملت کا جواب تو لا۔ ارے اس باپ کے بیٹے ہیں، یہ اس باپ کے بیٹے ہیں، ان کے باپ کو آپ نے دیکھا ہے، ان کے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ بک گئے ہیں، مگر ان کے باپ کے داستان کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کے وقار کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کے مزاج کو نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کے فکر کو نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کی تحریک کو نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کی تبلیغ کو نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کے مدرسے کو نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کی خانقاہ کو نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کے لنگر کو نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کے درسگاہ کو نہیں دیکھا ہے، ان کے باپ کے کردار کو نہیں دیکھا ہے۔ ارے ان کے بابا انیس ملت وہ ہے، چلے تو یہ چلے انیس ملت تو چلنا بولے نبی نبی، انیس ملت کھائے تو کھانا بولے نبی نبی، انیس ملت سوئے تو سونا بولے نبی نبی، انیس ملت بولے تو بولنا بولے نبی نبی، انیس ملت کا سجدہ بولے نبی نبی، انیس ملت کی بندگی بولے نبی نبی، انیس ملت کی زندگی بولے نبی نبی، انیس ملت کا کارنامہ بولے نبی نبی، انیس ملت کی تقریر بولے نبی نبی، انیس ملت کی تحریر بولے نبی نبی، انیس ملت کی زندگی بولے نبی نبی، انیس ملت کی بندگی بولے نبی نبی، انیس ملت کی صورت بولے نبی نبی، انیس ملت کی صورت بولے نبی نبی، انیس ملت کا خاندان بولے نبی نبی، انیس ملت کے رشتہ دار بولے نبی نبی، انیس ملت کی اولاد بولے نبی نبی، انیس ملت کا خاندان بولے نبی نبی، انیس ملت کی فکر بولے نبی نبی، انیس ملت چلے تو چلنا بولے نبی نبی، انیس ملت بولے تو بولنا بولے نبی نبی، انیس ملت کھائے تو کھانا بولے نبی نبی، انیس ملت سوئے تو سونا بولے نبی نبی، انیس ملت کی زندگی بولے نبی نبی، انیس ملت کی بندگی بولے نبی نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور مخدوم اشرف، سید مولانا انیس اشرف، سید مولانا عزیز اشرف، خانواد اشرف کیا میں کہنا چاہتا ہوں، صوفی زین العابدین صاحب، ان کے بچپنا کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے بچپنا آپ کے نظروں میں کچھ اور رہا ہو، نوجوانی آپ نے دیکھی ہے، نوجوانی کچھ اور رہا ہو، مگر جب سے انیس ملت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، انیس ملت نے نگاہ ڈال دیا ہے، دوستو اندر بھی چمک گئے ہیں یا باہر بھی چمک گئے ہیں، دوستو اندر بھی یہ چمک رہے ہیں، باہر بھی چمک رہے ہیں، ظاہر بھی چمک رہا ہے، باطن بھی چمک رہا ہے۔ دوستو ان کی صورت دیکھو، ان کی سیرت دیکھو، ان کا مزاج دیکھو، ان کی فکر دیکھو، ان کا کام دیکھو، ان کے کاموں میں انیس ملت کا رنگ ہے، ان کی صورت میں انیس ملت کا رنگ ہے، ان کی زندگی میں انیس ملت کا رنگ ہے، ان کی بندگی میں انیس ملت کا رنگ ہے، ان کی خلوت و جلوت میں انیس ملت کا رنگ ہے۔ ارے پہلے رہے ہوں گے زین العابدین، انیس ملت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، غلام زین العابدین بن گئے۔ اور آپ قریب سے دیکھیں علامہ مولانا شفیق اشرفی کو، پٹنہ، پہلے ان کے ہاں بھکاری نہیں آتا رہا،
लोग गुजर जाए तो सलाम करने वाला नहीं हो, मगर मैंने इनकी खानकाह को भी देखा है। जब से अनीसे मिल्लत ने निगाह डाल दिया है अल्लामा शफीक पर, दोस्तों शफीक इतना मुशफिक हो गए हैं जिसका जवाब नहीं है। जब जाइएगा तो एमपी इनके यहाँ सामने हाथ बांधे खड़ा है, दोस्तों इनके यहाँ मिनिस्टर हाथ बांधे खड़ा है, एमएलए हाथ बांधे खड़ा है, एमपी हाथ बांधे खड़ा है, बड़े बड़े ओहदे वाले खड़े हैं। मैंने कहा अनीसे मिल्लत आपने क्या किया? अल्लामा शफीक साहब आपने आपको क्या किया? तो कहा पिलाने वाले अनीसे मिल्लत है, पीने वाला शफीक है, नवाजने वाला अनीसे मिल्लत है। नवाजा गया ये शफीक, नवाजा गया। ईमानी पैटी चार्ज करके अनीसे मिल्लत ने मुझे पटना में रखा है। सुनो, तभी तो मौलाना शफीक बोले पहले न बिका था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। दोस्तों अल्लामा शफीक को भी अनमोल किसने किया? अनीसे मिल्लत ने। और मैं एक बात कह रहा हूं, क्लास फेलो जो साथी होता है, जो दोस्त होता है, जूनियर दोस्त हो या सीनियर दोस्त हो, कोई साथी अपने साथी पर जल्दी एक साथी दूसरे साथी की तारीफ नहीं करता, एक साथी दूसरे साथी की हकीकत को नहीं बयान करता, एक साथी दूसरे साथी को नीचा दिखाने की कोशिश करता। मगर दोस्तों मुबारकबाद है अगर इनमें से कोई अनीसे मिल्लत से मुरीद हो गया हो, मुबारकबाद है। हीरा एक तरफ, अनीसे मिल्लत का गुलाम एक तरफ। हीरा हल्का हो जाएगा, अनीसे मिल्लत का गुलाम भारी हो जाएगा। अगर आप अनीसे मिल्लत के मुरीद हैं, हमने बहुत सारे पीरों को देखा है, अगर मोबाइल पे नजर पड़ गई तो याद रखो मोबाइल गायब है आपका, क्योंकि पीर ने देखा ये मोबाइल पीर का हो गया। पीर ने कह दिया घड़ी बड़ी अच्छी है, याद रखो घड़ी पीर साहब की हो गई। लिबास पीर ने देखा, समझो ये लिबास पीर को पसंद आ गया, ये पीर को लिबास दे दो, सोना पीर को दे दो, चांदी पीर को दे दो, पैसा पीर को दे दो। मगर अनीसे मिल्लत ऐसा पीर है दोस्तों, ऐसा पीर है, ऐसा इस्लामी प्रधान है, ऐसा सखी इब्ने दोस्तों अनीसे मिल्लत सखी इब्ने सखी है, अनीसे मिल्लत वली इब्ने वली है, अनीसे मिल्लत सैयद इब्ने सैयद है। अगर आप कछौछा जाते हो, हर उर्स में जहां जहां उर्स होता है पीर साहब पलथी मार के मसनद लगा कर बैठा, मगर एक वाहिद पीर हिंदुस्तान में मैंने देखा है, वाहिद पीर। मॉरिशस में भी मैंने देखा, कनाडा भी में मैंने देखा, पाकिस्तान में भी मैंने देखा, बांग्लादेश में भी देखा, नेपाल देखा, भारत देख रहा हो। उसकी तारीख में पीर लिबास पहनकर संवर कर अपनी गद्दी मसनद नसी होकर बैठते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, मुरीद आते गए, दस्तबोसी करता चला गया। मगर वाकई में अगर आपने अनीसे मिल्लत से मुरीद है तो अनीसे मिल्लत को नहीं देखा होगा गद्दी पे बैठते हुए, अनीसे मिल्लत को नहीं देखा होगा फूल का माला लेकर बैठे हुए, अपने मुरीदों से पैर टिपाते हुए, हाथ दबाते हुए, पानी मंगवाते हुए नहीं, बल्कि अनीसे मिल्लत को मैंने देखा है, अनीसे मिल्लत को मैंने देखा है। जब मुहर्रमुल हराम का चांद निकलता है और मखदूम अशरफ की उर्स की तारीख जब करीब आती है तो दोस्तों मखदूम पाक के मेहमान के खातिर, मखदूम अशरफ के मेहमान के खातिर अनीसे मिल्लत बिहार के बावर्ची को बुलाते हैं, बिहार के गुलामों को बुलाते हैं, बिहार के नौकर को बुलाते हैं, बिहार के खादिमों को बुलाते हैं, बिहार के खादिमों को बुलाते हैं, गदाओं को बुलाते हैं। मैंने पूछा है मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, क्या बिहार के बावर्ची अच्छे होते हैं? क्या बिहार के नौकर अच्छे होते हैं? क्या बिहार के खादिम अच्छे होते हैं? कहा सुनो, मखदूम अशरफ की औलाद बिहारियों को इसलिए पसंद किया है क्योंकि मखदूम बिहारी के जनाजे की नमाज मखदूम अशरफ ने पढ़ाया है, मखदूम अशरफ ने पढ़ाया है। याद रखो पहले बिहार था और मखदूम अशरफ ने जब मखदूम बिहारी का जनाजा पढ़ाया तो मखदूम दोस्तों बिहार शरीफ हो गया। जमाने को बताओ ऐ मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये बावर्ची कहाँ जा रहा है? तो मखदूम पाक के उर्स में जा रहा है।
یہ نوکر کہاں جا رہا ہے؟ مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جا رہا ہے، یہ خادم جا رہا ہے مخدوم اشرف کی بارگاہ میں۔ دوستو انیس ملت کو مولانا زین العابدین پر کتنا بھروسہ ہے، بہار کے باورچی پہ کتنا بھروسہ ہے، بہار کے مریدوں پہ کتنا یقین کامل ہے، بہار کے خادموں پر کتنا یقین ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہوگا دوستو، جس وقت عرس کی تاریخ میں انیس ملت جب دوا بانٹ رہے ہیں تو میں نے پوچھا حضور یہ دوا کتنے کی ہوگی؟ تو انیس ملت نے فرمایا 18 لاکھ کی دوا ہے، یہ مخدوم کے مہمان کے لیے ہے۔ چاہے مخدوم کا مہمان مسلمان ہو، چاہے مخدوم کا مہمان یہودی ہو، چاہے مخدوم کا مہمان نصرانی ہو، چاہے مخدوم کا مہمان عیسائی ہو، چاہے مخدوم کا مہمان اہل ہنود ہو، چاہے مخدوم کا مہمان بدھسٹ ہو، یہ مخدوم کا مہمان جو آئے گا اس کے لیے دوا ہے، اس کے لیے ٹونک ہے، اس کے لیے انجیکشن ہے، یہ ڈاکٹر اس کے لیے ہے، پانی اس کے لیے ہے، دوا اس کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بغل میں ایس پی کھڑا تھا، ڈی ایم موجود تھا، مجھ سے کہا اے مولانا اظہر القادری، میں نے نہیں دیکھا تھا اتنے بڑے دانی کو، میں نے نہیں دیکھا تھا، آئی ایس افسر ہو گیا، آئی پی ایس افسر ہو گیا، بڑے بڑے امیروں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے خاندان والے کو دیکھا، بڑے بڑے سربت والے کو دیکھا، بڑے بڑے وحدے والے کو دیکھا، بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، میں ایسا امیر نہ دیکھا، ایسا سخی نہ دیکھا۔ میں نے کہا ایس پی صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی امیر ہوتا ہے اس کا تو دادا، اس کا تو نانا مخدوم اشرف نے سمنا کی تخت کو قدموں سے رون دیا، ارے تخت کو گما دیا۔ کوئی تخت کے لیے جان لیتا ہے مگر انہوں نے تخت کو رون دیا، فقیری قبول کر لیا ہے۔ اور جہاں تک کہ سرداری کی بات کرتے ہو تو انیس ملت کا نانا سردار ہے، ان کا دادا سردار ہے، ان کا بابا سردار ہے، اور دنیا کا سردار نہیں، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، ان کا نانا سردار ہے، ان کی ماں سردارہ ہے، ان کے بھائی، ان کے نانا حسن و حسین سردار ہے۔ ارے سخی ہے، یہ ایسے سخی ہے، ان کا خاندان کرب و بلا میں یہ تو دوا دے رہے ہیں، یہ کھانا دے رہے ہیں، یہ انجیکشن دے رہے ہیں، یہ اپنے مہمانوں کے لیے۔ ان کا نانا کرب و بلا میں اصغر سے لے کے علی اکبر تک کو کربلا میں کٹا دیا، اسلام بچا دیا۔ دوستو ایس پی کانپ گیا، کہا اتنا بڑا دانی، کیا قیمت ہوگی؟ کہا 18 لاکھ۔ دوستو 18 لاکھ کی دوا بانٹی جائے اور 3 دن روٹی اور بوٹی، یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کس کا مرید ہے، یہ نہ پوچھا جاتا ہے بہاری ہو کہ بنگالی، یہ نہیں پوچھا جاتا ہے ہندوستانی ہو یا پاکستانی، یہ نہیں پوچھا جاتا ہے نیپالی ہو یا بنگلہ دیشی، یہ بھی نہیں پوچھا جاتا ہے کہاں سے آیا ہے۔ دوستو جو بسکھاری سے چل چکا ہے کچھوچے کے دائرے میں ہو گیا ہے، وہ چاہے پی ایم ہو مخدوم کا مہمان ہے، سی ایم ہو مخدوم کا مہمان ہے، ڈی ایم ہو مخدوم کا مہمان ہے، ایس پی ہو مخدوم کا مہمان ہو، غریب ہو مخدوم کا مہمان ہے، امیر ہو مخدوم کا مہمان ہو۔ کوئی مائی کا لال امیر ملت کا مرید جسارت نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے پیر کو عرس مخدومی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، مسند لگاتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی دواخانے میں، کبھی روٹی کے پاس، کبھی چاول کے پاس، کبھی گوشت کے پاس، کبھی سبزی کے پاس۔ میں نے 1 بجے رات کو کہا حضور آرام تو کر لیجئے، کہا آرام تو کر لیجئے، تو علی سے ملت کہتے ہیں اے مولانا اظہر القادری نانپوری، جانتے ہو یہ سال بھر میں اس کا مہمان رہتا ہوں اور آج یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے، میں سال بھر ان کا مہمان ہوں اور یہ آج یہ میرا مہمان ہے، یہ کل میں اس کا مہمان ہوتا تھا اور وہ میرا میزبان ہوتا تھا، آج وہ میرا مہمان ہے اور میں اس کا میزبان ہوں۔ کون نہیں کھایا، کون نہیں پیا، کون نہیں دوا؟ جب دنیا میں انیس ملت ڈھونڈیں گے تو آخرت میں نہ ڈھونڈیں گے، میدان محشر میں نہ ڈھونڈیں گے، قیامت میں نہ ڈھونڈیں گے۔ اپنے غلاموں کو جس طرح سے عرس مخدومی 15 لاکھ کے مجمع میں انیس ملت اپنے غلاموں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، یقین جانو انیس ملت ایک ایسا پیر ہے جو یہاں بھی ان سے کام ہے، وہاں بھی ان سے کام ہے۔ اور غور کرے
انیس ملت ہندوستان کی سنی کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام اشرفیہ مبارک پور ہے۔ اے چائے والے بھائی ذرا بند کرو۔ اشرفیہ یونیورسٹی میں انیس ملت پڑھ رہے ہیں، درس لے رہے ہیں، درس پا رہے ہیں۔ جانتے ہیں مدرسے کا بچہ؟ سارے بچوں نے کہا، یہ فقیر نے بھی کہا، حضور گستاخی معاف ہو، گستاخی معاف ہو۔ میرے ماں باپ کی زبانی میں نے سنا ہے، اپنے بزرگوں کی زبانی سنا ہے، اپنے بڑے لوگوں کی زبانی میں نے سنا ہے کہ سید، اصلی سید کی وہی پہچان ہے، آگ پہ ہاتھ رکھے آگ نہ جلائے۔ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا، بزرگوں سے سنا، ماں باپ سے سنا، دادا دادیوں سے سنا، بڑے بڑے عالموں سے سنا، بڑے بڑے دانشوروں سے سنا کہ اصلی سید کی وہی پہچان ہے، آگ میں ہاتھ رکھ دے آگ نہ جلائے۔ وہی فاطمہ کا لال ہے، وہی علی کا بیٹا ہے، وہی حسین کا دلارا ہے، وہی حسن کا پیارا ہے۔ میں نے کہا انیس ملت، آپ طالب علم ہیں، آپ کی نسبت بہت اونچی ہے، جہاں آپ کی اڑان ہے وہاں میں نہیں پہنچ سکتا، جہاں میرا انتہا ہے وہاں سے آپ کا ابتدا ہے۔ آپ وہ ہیں، اگر آئے انیس ملت آپ چلیں گے، اینٹا آپ کے پیروں سے ٹھوکر لگ جائے، جوتی سے ٹھوکر لگ جائے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا مگر اینٹ عظمت والا ہو جائے گا۔ پتھر آپ کے قدموں سے ٹکرا جائے تو پتھر کا رتبہ بلند ہو جائے گا۔ آپ جس کپڑے کو پہن لے کپڑے کا مقام بلند ہو جائے گا، جس کاغذ کو چھو دے وہ کاغذ کا مقام بلند ہو جائے گا، کیونکہ چھوئے گا سب مگر آپ کا چھونا، آپ کا ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہے جو ہاتھ کربلا سے بچ کر آیا تھا، زین العابدین لے کر آئے تھے، وہی ہاتھ، اسی ہاتھ کے ساتھ تو نبی ہے، اسی ہاتھ کے ساتھ تو علی ہے، اسی ہاتھ کے ساتھ تو حسین ہے، اسی ہاتھ کے ساتھ تو حسن ہے، اسی ہاتھ کے ساتھ اہل بیت و اطہار ہے۔ میں بظاہر میں انیس ملت یہ ہاتھ آپ کا ہے مگر یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھ علی کا ہے، یہ ہاتھ حسن و حسین کا ہے، یہ ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کا۔ کہا جب تو لوگ نہیں مانو گے، اسٹوپ جل رہا ہے، ناشتے کا وقت ہے۔ انیس ملت نے آستین چڑھایا اور جلتے ہوئے اسٹوپ جو تیل والا تھا دونوں ہاتھ ڈال دیا، جیسے ہاتھ ڈالا سارے مدرسے کے بچوں نے قدموں پہ گر گئے، قدموں پہ گر گئے، کہا حضور ہاتھ اٹھا لیجئے، حضور ہاتھ اٹھا لیجئے، حضور ہاتھ اٹھا لیجئے۔ ہر کی زبان پر یہی آیا، جب حضرت نے ہاتھ اٹھایا آگ کے شعلوں سے ہاتھ نکالا، اس جلتے ہوئے اسٹوپ سے ہاتھ نکالا، سوچنے والا سوچا ہوگا جل جائے گا، ابے نقلی ہوتا تو جل جاتا، نقلی ہوتا زخم ہوتا۔ ارے یاد رکھو اسٹیج پہ بظاہر ہاتھ تو انیس ملت نے رکھا تھا، وہ ہاتھ اپنا ہاتھ تو ضرور تھا مگر اس ہاتھ میں حسین کا ہاتھ تھا، اسی ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ یاد رکھو جب ہاتھ اسٹوپ سے اٹھائے ہم لوگوں نے دستبوسی کیا تو جیسے پہلے ہاتھ ٹھنڈا تھا ویسے ہی اسٹوپ کے بعد بھی ہاتھ ٹھنڈا تھا، تبھی تو بریلی کا امام بریلی سے بول اٹھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو انہیں نور ہے تیرا سب گھرانہ نور۔ غور کریں، ہم کرے ہیں، ہمارے آپ کے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے؟ ہاسپٹل میں، پلانی میں، محل میں، گھر میں۔ میں ان کا دادا کعبہ میں، کعبہ میں۔ غور کرو، ان کے دادا کا جواب تجھے ملے گا؟ نہیں، ان کا دادا لاجواب ہے۔ ہمارے بھی آپ کے نانا انگولی پکڑ کے لے کے چلتے ہیں
मगर इनका नाना इशारा करे तो चांद का टुकड़ा हो जाए, इनका नाना इशारा करे तो डूबा सूरज पलट है, इनका नाना इशारा करे तो खजूर का गोशा टूट कर नबी के कदमों में आ जाए, इनका नाना इशारा करे तो पत्थर सोना हो जाए, इनका नाना इशारा करे सजरो हजर कदमों पे आकर सलाम पढ़े। आपके नाना पे कोई शायर शायरी किया हो तो बताओ, पैसा देकर शायरी कर सकता है, मगर दोस्तों जो इस्लाम का कट्टर दुश्मन हो, इस्लाम का मुनकिर हो, इस्लाम नहीं मानता हो, पत्थर का पुजारी हो, सूरज का पुजारी हो, चांद का पुजारी हो, गंगा और जमुना के धारों को पूछता हो, उसी अयोध्या के पुजारी से तो पूछिए अनीसे मिल्लत के नाना के बारे में तेरा क्या ख्याल है, अजीज़े मिल्लत के नाना के बारे में क्या ख्याल है, मखदूम अशरफ के नाना के बारे में क्या ख्याल है, हसनैन करीमैन के नाना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो दोस्तों अयोध्या के साधु संत बोल उठेंगे, कृष्णी अवतार ने अरथ पुंथम पृथ्वी मध्य अन्न सिक्कारतम बलवंत सुहानव पृथ्वी सदी सरुणमा शंकराम परशन परशुतम ते चाक कुरादव शंकराम तपस्यम दशालो लमहन तेहर बादम कुर्दवा तपस्यम छयम पृथ्वी मध्य पत्कानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहारो करलता तपस्यम पृथ्वी मध्य सरसीन छड़ी पड़ी चन्न दयाल और तक अवतार महातम पदम जी करती परंपरागत प्रारंभ। आज शहरों में बच्चा पैदा होता है, हिजरा ताली बजाकर पैसा ले जाता है, हिजरा डांस करके पैसा ले जाता है, हिजरा ढोल बजाकर पैसा ले जाता है, मगर कोई साधु संत तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो उसकी आमद की खबर न दे, उसकी खुशियां तो ढोल बजा के जरूर करेगा, मगर इनके नाने की जब आमद हो रही है और आमद हो रही है तो दोस्तों कहता क्या है, अयोध्या के साधु संत कहते हैं यहाँ न पट कुछ बात रखो, वेद पुराण सत बाजो देश अरब लता सोहाए चूतल बूम खचुनो घगराए समझो सिमता के होवे सुंदरम दाम अवस्था ते सोए चंद विक्रम के दोहा उनका महान कु कसरत का आज सनत भूप पर दिखावे अपनी मत सबका समझावे चित्र सुंदरम संतारे ताके वंश होवे भाव भारे उगम सोए तेज पारा अपनी आमा उन्हीं दुछारा तब लग सुंदरम छे कोए बिना उनमा पार न होवे तपस्या मनुष्य बैकुंठ बैखारी तरफ नाम होवे बरतधारी। लाख इबादत करो तुम्हारी इबादत उस वक्त कबूल नहीं होगी जब तक इनके नाना पर दरूद न पढ़ोगे और उनके नाना की औलाद पे दरूद न पढ़ोगे। जोहर पढ़ो तो इनके नाना पे दरूद और सलाम पढ़ना होगा, उनकी औलाद पे दरूद और सलाम पढ़ना होगा। जोहर में दरूद और सलाम पढ़ते हो और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ते हो, असर में नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ते हो, और मगरिब में मगरिब की नमाज में नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ते हो, फजर में नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ते हो। दोस्तों आओ जुमे में दरूद पढ़ते हो, आओ जनाजे में नबी पर और आले नबी पे दरूद पढ़ते हो। याद रखो इन्हीं का वो नाना जिनका नाम मुस्तफा है, उन्हीं की औलाद अजीज मिल्लत है, अनीस मिल्लत है, सरकारे कला है, मखदूम अशरफ। गौर करे वो महबूब आ रहे हैं दुनिया में तो धर्मपाल कहता है या धर्मपाल कहता है आ गौतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम तो खरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम सारोम तुरी मंगलम मंगलम भावना मंगलम मंगलम हलीवा सुधी मंगलम चराओनम मंगलम पाओनम मंगलम मंडिपा मंडितम मंगलम कौशल्यम जौहरम निर्मलम शीतलम भूपलम जगियो मंगलम। हे मुस्तफा आपको सलाम, आपके खानदान को सलाम, आपके आल को सलाम, आपकी औलाद को सलाम, आपके माता पिता को सलाम, आपकी आपके नस्ल को सलाम। तभी तो बरेली का ताजदार कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुछ सकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। दोस्तों मेरा नाना गांव में नहीं कोई जानता, आपके नाना को मोहल्ला वाले जानते हैं, आपके नाना को एक दो गांव जानता हो, एक जिला जानता हो, एक मुल्क जानता हो, मगर मैं पूछना चाहता हूं इनका नाना कौन है, इनके नाना का नाम कहां नहीं है। जमीन पर देखो तो इनके नाना का नाम, आसमान पर इनके नाना का नाम, सूरज की छांव में इनके नाना का नाम, चांद की चांदनी में इनके नाना का नाम, सितारों के अंजुमन में इनके नाना का नाम, तौरेत में इनके नाना का नाम, इंजील में इनके नाना का नाम, ज़बूर में इनके नाना का नाम, समंदर की लहरों में, समंदर की मौजों में, तलातुल में इनके नाना का नाम मैं नहीं। अयोध्या का साधु कहता है जिंदा गम है जो तेरेश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी
सब्बान सुन सुंदर मोहम्मद है, पढ़ा 18 चारों वेद के कविवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मन सुमंतर मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मणि के हृदय भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी परमचारी पूजारी भगत भंशी कहे ज्ञानी व गंधरी बैरागी लाठी पैठमा चारों खंड माँ उदासी उदय से हस्तक जगी जगी हुए नासी करे केवल जग ओम देवाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों अजीज मिल्लत यहाँ मौजूद है, बड़ी खुशी की बात है। दोस्तों अगर किसी को जिंदा वली देखना हो तो अनीस मिल्लत को देखें। रोशन ज़मीर, मीरों के मीर और पीरों के पीर की औलाद। उन्होंने मुरीदों से लेना नहीं जाना, मुरीदों को नवाजना जाना। आज उनके मदारिस में तकरीबन 1500 बच्चियां 1500 बच्चियां। फाते खैबर कॉन्फ्रेंस में ये फ़कीर अनीस मिल्लत का नौकर हाजिर होता है। मैंने पूछा हजरत ये सारी बच्चियां का खाने पीने का इंतजाम? तो कहा रब की तरफ से। बहुत सारी बच्चियों से मैंने पूछा क्या फीस है, क्या फीस है, क्या फीस है? 1500 बच्चियों में 60-70 लड़कियां नजर आई कि मैं सिर्फ 500 रुपया महाना देती हूँ, बकिया सारी बच्चियां माफ करा चुकी। मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, कोई ऐसा सखी है तो लाओ, कोई ऐसा पीर है तो लाओ जिसका रंग इतना गहरा है निगाह डाल दे तो पल भर में उसे बाकमाल बना दे, और जो बाकमाल बन जाए जमाने में लाजवाब बना दे। दोस्तों उस अनीस मिल्लत को आप देखिए, अगर मौका मिले तो उन्हें देखकर अपनी ईमान की बैटरी चार्ज करा लीजिए। जो अनीस मिल्लत का हो जाता है याद रखो वो मखदूम अशरफ का हो गया, और जो मखदूम अशरफ का हो गया वो अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन का हो गया, वो हसनैन करीमैन का हो गया, अली का। और इनकी माँ, एक बात बड़ी तेजी से अर्ज करूं, दुनिया में जितनी औरतें हैं और मखसूस मुसलमान की औरतें महीने में 3 दिन 5 दिन 7 दिन एक ऐसा जमाना आता है, एक ऐसा पीरियड आता है खून का, जो नापाक रहती है, न नमाज पढ़ सकती है, और ना रमज़ान में वो ब्लड आ जाए तो न रोज़ा रख सकती है। नमाज की कज़ा नहीं मगर रोज़े की कज़ा। इख्तिसार में फैला के नहीं समेट कर शिरनी करीब आ गई, शिरनी करीब आ गई। पूरी दुनिया में पूछिए कोई ऐसी औरत लाओ जो 300 दिन नमाज पढ़ती हो, 60 दिन नमाज पढ़ती हो, 365 दिन नमाज पढ़ती हो, तो अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन अशरफी कहेंगे, अल्लामा डॉक्टर शफीक साहब बोलेंगे, मौलवी नियाज अशरफी बोलेंगे, मौलाना ज़रूर कादरी नानपुरी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन कौन औरत है जिसकी नमाज बची होगी? मैंने कहा अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन अशरफी साहब, अल्लामा शफीक साहब, किताब को खंगाला जाए, तारीख को पलटा जाए और दोस्तों इतिहास को दोहराया जाए। हाँ हाँ है, कोई ऐसी औरत आपको नजर नहीं आती है जो 300 दिन नमाज पढ़ती हो, 60 दिन नमाज पढ़ती हो, 365 दिन नमाज पढ़ती हो, उसकी नमाज कज़ा नहीं हो। मैंने कहा हाँ हाँ, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर एक ऐसी मखदूमा है, एक ऐसी सज्जदा है, एक ऐसी आबदा है, एक ऐसी जाहिदा है, एक ऐसी वलिया है जिसका नाम फातिमातुज़ ज़ोहरा है। वो 300 दिन नमाज पढ़ती है, 300 दिन नमाज पढ़ती है, 365 दिन नमाज पढ़ती है। ये 300 दिन नमाज पढ़ने वाली, 360 दिन 365 दिन नमाज पढ़ने वाली कौन है? अजीज़ मिल्लत की नानी है, नानी है। मौलाना शफीक साहब ने पकड़ा कलाई मौलाना ज़रूर कादरी नानपुरी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने पकड़ा कलाई, कहा मौलाना ज़रूर कादरी नानपुरी, फातिमातुज़ ज़ोहरा 300 दिन नमाज पढ़ती, 365 दिन। हाँ,
تو جو خون آتا ہے، جو خون مانے صلات ہے، وہ فاطمہ میں نہیں ہے، وہ خون کا تو ہونا ضروری ہے۔ جب وہ خون، جو خون مانے صلات ہے، وہ خون کا تو ہونا ضروری ہے۔ جب فاطمہ میں وہ خون نہیں ہے تو پھر امام حسین کا ہاتھ کیسے بنا، پیر کیسے بنا، جسم کیسے بنا، کلیجہ کیسے بنا، گردہ کیسے بنا، سر کیسے بنا، جسم کا ڈھانچہ کیسے بنا؟ وہ خون کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب خون حمل ٹھہرتا ہے تو خون کا آنا بند ہوتا ہے، اور اسی خون سے بچے کا ہاتھ بنتا ہے، پیر بنتا ہے، کلیجہ بنتا ہے، دل گردہ بنتا ہے، جسم کا ڈھانچہ بنتا ہے۔ جو خون مانے صلات ہے وہ اور عورتوں میں ہے، فاطمہ میں نہیں ہے، تو حسن حسین کے جسم کا اجزا کیسے بنا؟ تاج کا ملا کیا بتائے گا؟ پہلی کا تاجدار کہہ رہا ہے تیری نشر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو نور ہے سال بھر گرانا نور کا۔ وہ کون ہے؟ ان کی نانی۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی ماں کا جواب ہے۔ مولانا زین العابدین کی ماں کو کہا جائے گا خاتون جتیا، گاؤں کا نام۔ علامہ ڈاکٹر شفیق صاحب کی ماں خاتون اورنگ آباد کہہ دو۔ میری ماں کا نام خاتون نانپور، اور ظاہر سی بات ہے بہار کی عورت کو خاتون بہار، یو پی کی عورت کو خاتون یو پی، ہندوستان کی عورت کو خاتون ہندوستان، عرب کی عورت کو خاتون عرب، مکہ کی عورت کو خاتون مکہ، مدینے کی عورت کو خاتون مدینہ۔ ارے عزیز ملت کی ماں وہ ہے، نہ وہ خاتون عرب ہے، نہ خاتون عجم ہے، نہ خاتون مکی ہے، نہ خاتون مدنی ہے، بلکہ فاطمہ زہرا عزیز ملت کی ماں خاتون جنت ہے۔ یہ اس گھرانے کے پھول ہیں، اس گھر کی اولاد ہیں۔ دوستو حضرت ابو بکر در والے ہیں، حضرت عمر در والے ہیں، حضرت عثمان در والے ہیں، حضرت سلمان در والے ہیں، ابو طلحہ در والے ہیں، سلمان فارسی یہ در والے ہیں، بلال در والے ہیں، بلال در والے ہیں، ابو ہریرہ در والے ہیں، جنید بغدادی یہ در والے ہیں، امیر خسرو یہ در والے ہیں، حافظ ملت یہ در والے ہیں، مفتی اعظم ہند یہ در والے ہیں، تاج الشریعہ یہ در والے ہیں، اظہر القادری یہ در والے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ در والے ہیں، زین العابدین یہ در والے ہیں، مولانا شفیق در والے ہیں، جناب نیاز در والے ہیں، حافظ شبیر یہ در والے ہیں، سائر ہندوستان جناب صغیر یہ در والے ہیں، اور عزیز ملت گھر والے ہیں، انیس ملت گھر والے ہیں، مخدوم اشرف گھر والے ہیں، حسنین کریمین گھر والے ہیں، علی گھر والے ہیں۔ در والا اور ہوتا ہے، گھر والا اور۔ بڑی تیزی سے پلسرات سے جب سب گزریں گے، اسی پلسرات سے اماں خدیجہ گزرے گی، اماں عائشہ گزرے گی، اماں میمونہ گزرے گی، اماں سلمہ گزرے گی، اماں حفصہ گزرے گی، دوستو زینب گزرے گی، مریم گزرے گی، حوا گزرے گی، مگر دوستو آواز نہیں آئے گی، مگر اے میرے پیارے دوستو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا گزر جب پلسرات سے ہوگا تو ایک آواز آئے گی، آواز آئے گی، ہم جانے والے سنو، اے انبیاء کی جماعت سنو، اولیاء کی جماعت سنو، صحابہ کی جماعت سنو، تابع تابعین کی جماعت سنو، نگاہیں نیچی کرو، فاطمہ گزرنے والی ہے۔ دوستو یہ وہ ہے پلسرات سے گزرے تو نگاہ نیچی کر کے حکم دیا جائے، یہ ان کی ماں ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب مسلمان ہے جو اولاد رسول سے مرید ہو گیا ہو۔
دوستو ہم جس پیر سے مرید ہوئے اس پیر میں ہم مخدوم نظر آتا ہے، اس مخدوم میں حسین نظر آتا ہے، اس حسین میں علی نظر آتا ہے، اور وہ علی ہے نام بگڑ تو ولی ہو جائے۔ جیسے لوگ روٹی ووٹی کہتے ہیں، اگر علی کے نام کو بگاڑنے والا بھی بگاڑے گا تو علی کو بگاڑے گا تو ولی ہوگا۔ میرے پیارے دوستو میں کہہ لینے دیا جائے، مولا کائنات کے شہزادے موجود ہے، فاطمہ کا لال موجود ہے، فاطمہ الزہرا کا شہزادہ موجود ہے۔ اے میرے پیارے دوستو دیکھو ان کا چہرہ، دیکھتے رہ جاؤ، بیٹھو ان کے پاس تو بیٹھے رہ جاؤ، ان کی خوشبو سونگھو تو سونگتے رہ جاؤ، کیونکہ ان کی سیرت اور صورت ایسی ہے۔ اللہ اکبر، ان میں جو لہو دیکھ رہے ہو، ان میں جو خون دیکھ رہے ہو، یاد رکھو میرے پیارے دوستو اس میں جو خون ہے، عزیز ملت میں خون جو ہے وہ علی کا خون ہے، اور دودھ فاطمہ کا دودھ ہے، جو فاطمہ کے دودھ سے اور علی کے خون سے بنے وہ عزیز ملت کہلاتا ہے، انیس ملت کہلاتا ہے، مخدوم اشرف کہلاتا ہے، سنو حسنین کریمین کہلاتا ہے۔ آخری گفتگو یا پیر یا مرید ہے نا انیس ملت کے؟ اگر مرید ہیں تو اس بات کو سنو، یہ جو گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ گفتگو جلدی کسی سے نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو انیس ملت کے غلام کی زبانی ملے گی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سب انیس ملت نے مجھے عطا کر دیا، ان کے قدموں کی بھیک ہمیں مل گئی ہے، جو آج صرف ہندوستان نہیں چند ممالک کا دورہ کرتا ہوں، جو نگاہ ڈالے پٹنہ قبضہ کر لے، نگاہ ڈالے تو اورنگ آباد قبضہ کر لے، دوستو نگاہ ڈالے اظہر القادری کو تو انمول بنا کے اور دین اسلام کی خدمت لے لے۔ اگر آپ مرید ہیں تو سنو، ہاتھ چومنے کے صرف مرید مت بنو، عقیدت کے مرید بنو۔ آپ محبوب الہی کا نام سنا ہے؟ نہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت نظام الدین اولیاء، جن کا مزار دلی۔ حضرت خطاب فرما رہے، تقریر کر رہے ایک جلسے میں، تو اچانک محبوب الہی تقریر کرتے کرتے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے کھڑے۔ محبوب الہی کا پیر نہیں آیا کہ کھڑے ہو گئے، محبوب الہی کے استاد نہیں آئے کہ کھڑے ہو گئے، محبوب الہی کے باپ نہیں آئے کھڑے ہو گئے، محبوب الہی کی ماں نہیں آئی جو کھڑے ہو گئے۔ جلسے میں اگر آیا تو یاد رکھو محبوب الہی کے جلسے میں آنے والا محبوب الہی کا پیر نہیں آیا، محبوب الہی کے والد نہیں آئے، محبوب الہی کی ماں نہیں آئی، محبوب الہی کے دوست استاد نہیں آئے، مگر دوران تقریر میں مجلس میں آنے والا ایک کتا آ گیا۔ مریدوں نے کہا حضور اگر پیر آتا تو تعظیم سے کھڑے ہو جاتے، مانا جاتا، باپ آتا تعظیم سے کھڑے ہو جاتے، مانا جاتا، ماں آتی تعظیم سے کھڑے ہو جاتے، مانا آتا، استاد آتے آپ کھڑے ہو جاتے تو مانا جاتا۔ نہ میں نے باپ کو دیکھا، نہ ماں کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، نہ رشتہ دار کو، نہ استاد، نہ پیر کو، آپ کے جلسے میں آنے والا ایک کتا آیا ہے، آپ کھڑے ہو گئے۔ جب تک کتا کھڑا رہا محبوب الہی کھڑے رہے، تقریر بند ہے، تقریر بند ہے، واج بند ہے، نصیحت و واز بند ہے، جب تک کتا کھڑے رہ گئے۔ کتا چلا گیا، محبوب الہی بیٹھ کر خطاب شروع کر دیا، تقریر شروع کر دیا، واز و نصیحت شروع کر دیا۔ پھر چند لمحہ کے بعد کتا آ گیا، اور جیسے کتا ہے محبوب الہی کرسی چھوڑ دیے، کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، تقریر بند کر دیا۔ جب تک کتا کھڑا رہا محبوب الہی ہاتھ باندھے کھڑے رہے، اللہ اکبر، کتے پہ نظر جمائے کھڑے رہے۔ پھر کتا چلا گیا، محبوب الہی تقریر میں مصروف ہو گئے، تقریر کرنا شروع کر دیا، اپنے غلاموں کو ہدایت کی دعوت دینے لگے، درس و تدریس دینے لگے۔ پھر اچانک تیسری مرتبہ کتا آ گیا، محبوب الہی نے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جب تک کتا کھڑا رہا محبوب الہی کھڑے رہے، کتا چلا گیا، محبوب الہی تقریر شروع کر دیا۔ مریدوں نے
کہا حضور توجہ کی ضرورت ہے، اگر مرید ہیں انیس ملت کے تو ہم واہ واہ سبحان اللہ لگوا کے اپنی تقریر نہیں چمکاتے. میں تقریر کرتا ہوں ایک رکشہ چالک کے بھیجے میں میری بات آنا چاہیے، ایک پروفیسر کے ذہن میں بات آنا چاہیے، ایک ڈاکٹر کے ذہن میں بات آنا چاہیے. تقریر وہ ہو جب تک زندہ رہے، وہ آنے والے عالموں کی جو تقریر جو عالم بیان کرے اس کی تقریر پوری زندگی کام آئے. یاد رکھے مریدوں نے کہا حضور ایک کتا 3 مرتبہ یا 3 مرتبہ کھڑے، غور کرو آپ کے جلسے میں انیس ملت کا کتا نہیں آیا، کچھوچھا کا کتا نہیں آیا، بسکھاری کا کتا نہیں آیا، امبیڈکر کا کتا نہیں آیا، مصطفیٰ کی اولاد آئی ہے، علی کا بیٹا آیا ہے، انیس ملت کا بیٹا آیا ہے. تم بھاگتے کیسے ہو؟ جلسہ چھوڑ کے کیسے چلے گئے؟ ابے سنو، ان کا نانا تو کربلا میں عسکر کو کٹایا اسلام کے لیے، علی اکبر کٹے اسلام کے لیے، قاسم کٹا اسلام کے لیے، عباس کٹے اسلام کے لیے، حسین کٹے اسلام کے لیے، خاندان کٹا اسلام کے لیے. میرا حسین 22,000 سے نہ گھبرایا، ڈٹا رہ گیا، جمع رہ گیا. اگر ان کا نانا جمتا نہیں ہم پوری دنیا میں اکھڑ جاتے. ان کا نانا جمع، پوری دنیا میں ہم جم گئے، ہم پوری دنیا میں مسکرا گئے. اور ان کا نانا کربلا میں جمع، ہمیں استقامت کا پہاڑ بنا دیا. اے جتیا کے مسلمانوں سنو، مولانا زین العابدین کا شکریہ ادا کرو. پشکاری سے کوئی کتا نہیں آیا، پشکاری سے کوئی نمائندہ نہیں آیا، پشکاری سے کوئی خادم نہیں آیا، پشکاری سے کوئی سائل نہیں آیا، پشکاری سے کوئی بھکاری نہیں آیا. دوستو آؤ، پشکاری سے آنے والا کون آیا؟ کٹھوچھا سے آنے والا کون آیا؟ انیس ملت کس کو بھیجا؟ انیس ملت کس کو بھیجا؟ عبدالرزاق نورالعین نے کس کو بھیجا؟ مخدوم اشرف نے کس کو بھیجا؟ حسنین کریمین نے کس کو بھیجا؟ مولا کائنات نے کس کو بھیجا؟ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں. مریدوں نے کہا حضور ایک کتا جو نجیس ہے، آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ تقریر بند کر دیا، کھڑے ہو رہ گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہ گئے. کیا ہے کتے میں؟ کہا سنو، جو کتے میں ہے، جو کتے میں میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. کہا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا سنو، یہ جو کتا آیا تھا میں تعظیم سے کھڑا ہو گیا، میری نظروں میں وہ کتا یاد آ گیا. میرے پیر کی گلی میں اسی رنگ کا کتا، اسی کلر کا کتا، یہی اسی طرح کا کتا، یہی رنگ کا کتا، یہی رنگ کا کتا میرے پیر کی گلی میں رہا کرتا تھا، میرے پیر کی گلی میں رہا کرتا تھا. تو میں نے سوچا رنگ بھلے جیسا ہو مگر اسی رنگ کا کتا کہیں میرے پیر کی گلی کا کتا آ گیا ہو. اور یہ محبوب نجام الدین اولیاء کی ضرورت جو کرسی پہ بیٹھ کے خطاب کرو، سنو یہ میرے محبوب میرے پیر کی گلی کا کتا آ گیا تو نجام الدین کھڑا ہو گیا اور اس کتے کا استقبال کر کے ہم جیسے غلاموں کو سبق دے دیا. جب محبوب الہی اپنے پیر کے گلی کے کتے کی تعظیم کیا ہے تو تمہارا پیر اپنی اولاد کو بھیجا ہے، تمہارا پیر اپنے شہزادے کو بھیجا ہے، تمہارا پیر اپنے نمائندے کو بھیجا ہے، تمہارا پیر اپنے خون کو بھیجا ہے، تمہارا پیر اپنے لال کو بھیجا ہے، تمہارا پیر جگر کو بھیجا ہے. یاد رکھو ایسے بیٹے کو بھیجا ہے. اس عزیز ملت میں انیس ملت کا رنگ دیکھ رہا ہو، انیس ملت کا پاکپن دیکھ رہا ہو، انیس ملت کی پرہیزگاری دیکھ رہا ہو، انیس ملت کا تقویٰ دیکھ رہا ہو، انیس ملت کا علم دیکھ رہا ہو، انیس ملت کی فکر دیکھ رہا ہو، انیس ملت کا میشن دیکھ رہا ہو، انیس ملت کا گفتار دیکھ رہا ہو، انیس ملت کا کردار دیکھ رہا ہو، انیس ملت کی زندگی اور بندگی کا نور دیکھ رہا ہو. خدا کی قسم کہو دوستو، یہ عزیز یہ انیس ملت اس لیے نہیں آئے، انیس ملت نے عزیز ملت کو بھیج کر آپ کو دیکھا جا رہا تھا کہ میرے مریدوں کا عشق کیسا ہے، میرے مریدوں کا ایمان کیسا ہے، میرے مریدوں کا تقویٰ کیسا ہے، میرا مرید نے مجھے کیسے مانا ہے، میرے
मेरा मुरीद मुझे कैसे जाना है। याद रखो, याद रखो, अनीस मिल्लत हमें सुन रहे हैं, अनीस मिल्लत हमें देख रहे हैं। खुदा की कसम कह रहा हो, मैदान महशर में तुम्हारी गवाही अजीज अशरफ देंगे, तुम्हारी गवाही सैयद अनीस अशरफ देंगे, तुम्हारी गवाही मखदूम अशरफ देंगे। मैदान महशर में कहेंगे, मुस्तफा कहेंगे, मौला ये मेरे अजीज मिल्लत का गुलाम था, मेरे अनीस मिल्लत का गुलाम था, मेरे अशरफ का गुलाम था। अशरफ के बेटे को देखने के लिए ठंड को नहीं देखा, परेशानी नहीं देखा, शबनम को नहीं देखा, बल्कि अजीज मिल्लत को उसी एतबार से प्यार किया जिस एतबार से प्यार करना चाहिए था। उसने उसी तरह से मोहब्बत किया जैसे मोहब्बत करना चाहिए था। ऐ इस्लाम के शहजादे अनीस मिल्लत ने अजीज मिल्लत को भेजकर हमारी मोहब्बत का अंदाजा लगा रहे हैं कि जाके देखो अनीस मिल्लत भेजा है, देखो मैंने जैनुल आबिदीन को बनाया है, मौलाना शफीक को बनाया है, और जो इल्म मौलाना जैनुल आबिदीन को देखा है, दिया है, जो मौलाना शफीक को काम करने के लिए दिया है। अजीज अशरफ जाओ जैनुद्दीन मिल्लत को जो मैंने काम दिया है वो काम किया है कि नहीं, वो खिदमत की है या नहीं, फूल का बागीचा को सींचा है या नहीं। तो दोस्तों अजीज अशरफ जाएंगे, कहेंगे बाबा जो काम जो ड्यूटी जैनुद्दीन मिल्लत को दिया है उन्होंने कमा कहू करके दिखाया है। आपके फूल को मुरझाए नहीं दिया है, आपके पौधों को मुरझाए नहीं दिया है। जैनुल आबिदीन ने खूनो जिगर से आपके पौधे को सींचा है, मौलाना शफीक ने अपने खूनो जिगर से आपके पौधे को सीखा। जो पौधा करबला से जैनुल आबिदीन लाए थे वो पौधा आज भी जतिया में औरंगाबाद में मुस्कुरा रहा है, हिल रहा है, खिल रहा है। तभी तो कहने वालों ने यही कहा है, तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वफादा है, काटोगे हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीस मिल्लत, हुजूर अनीस मिल्लत, शहजादे हुजूर अनीस मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत, नारे तकबीर। हुजूर अनीस मिल्लत का एहसान अजीम है कि सरदारी के लिए अजीज अशरफ को भेज दिया ताकि कल क़यामत के दिन हम गुनहगारों की गवाही अजीज अशरफ भी दे दे, अनीस अशरफ भी दे दे, मखदूम अशरफ भी दे दे। चलते चलते नबी का एक फरमान, सबका फरमान मिट जाएगा दोस्तों, कानून हिंद बदल जाएगा, प्रोफेसर का लेक्चरर बदल जाएगा, मगर मुस्तफ़ा की ज़बान से जो बात निकली है वो अटल है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे पैगंबर सहाबा से कह रहे हैं, ऐ सहाबा सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो, तुम्हारे दरमियान दो चीज वजनी छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीज वजनी छोड़ के जा रहा हूँ। हल्की नहीं जो हवा में उड़ जाए, सैलाब बहा ले जाए, पानी बहा ले जाए। नबी फरमा रहे हैं दो चीज वजनी छोड़ के जा रहा हूँ, एक का नाम अहले बैत, दूसरे का नाम कुरान। ये नबी फरमा रहे दो चीज तेरे दरमियान छोड़ रहा हूं, वजनी अहले बैत और कुरान। अगर दोनों को पकड़ के रखा तो यहां भी नजात वहां भी नजात। पैगंबर आजम ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तेरे दरमियान सहाबा और कुरान को छोड़ के जा रहा हूं? तो जब सहाबा का मेरे आका नाम लेते तो जाहिर सी बात है 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल में तमाम सहाबा रुखसत हो जाते हैं। जब कोई सहाबी नहीं बचता, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे नबी के फरमान पर कोई अंगुश्त नुमाई ज़रूर करता, मगर पैगंबर कह रहे आज मुल्ला के कहने से क्या होगा, मुल्ला के कहने से क्या होगा। आज भी खानवादे कछौछा पे अंगुश नुमाई करने वाला क्या बर्बाद हो रहा है। जो जमीन पर है नुक्ता चीनी क्या यही बर्बाद हो रहा है, जमीन तो उसका इंतजार कर रही है।
یاد رکھو نبی نے فرمایا تیرے درمیان دو چیز وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت، مضبوطی سے پکڑو، گمراہیت سے بچ جاؤ۔ المختصر، یہ دونوں وزنی، غور کرے یہ دونوں وزنی ہے، وزنی۔ آپ اگر اردو پڑھے ہوں گے تو اردو کے پہلی میں لکھا ہے یا اردو کے قاعدے میں یا پہلی میں پلسرات بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اس پہ چلنا ہوگا۔ میں سوچا بچپنا میں بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو، اس پہ کون گزرے گا؟ تارا گر پہاڑ پہ تو چلنے والا پھسل کے گر جاتا ہے، نیشنل ہاوے 4 لائن پہ گاڑی ایکسیڈنٹ کر جاتی ہے، 2 لائن پہ لوگ گر جاتے ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ کون گزرے گا؟ کون گزرے گا؟ یاد رکھو میرے پیارے دوست، وہی گزرے گا جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا اور دوسرے کے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ یاد رکھو گے جب غلامان اشرفی پل سرات سے گزرے گا اور جب بیلنس بگڑے گا تو ایک طرف مختوم اشرف سنبھالیں گے، دوسرا طرف قرآن سنبھالے گا، ایک طرف انیس اشرف سنبھالیں گے، دوسری طرف قرآن سنبھالے گا، ایک طرف حسنین کریمین سنبھالیں گے، دوسری طرف قرآن سنبھالے گا، ایک طرف عزیز اشرف سنبھالیں گے، دوسری طرف قرآن سنبھالے گا اور بیلنس ٹھیک ہو جائے گا، پل سرات سے گزر جائے گا، وہی جنت کا حقدار۔ دوستو ہم آپ سے گزارش کریں گے، اگر یہ ضروری نہیں کہ انیس ملت آئے تو میں مرید ہو جاؤں، نہیں، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے، اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ مولا اہل بیت سے محبت میں جیو اور اہل بیت کی محبت میں مرو۔ ان کے نانا مخدوم اشرف آ رہے ہیں، جب ہندوستان پہنچے دہلی میں ایک پاگل ہاتھی سڑکوں پہ مکان، دکان، گاڑیاں، آدمیوں کو کچلتا ہوا، سوروں سے مارتا ہوا بڑھ گیا۔ فیروز شاہ تغلق بادشاہ ہے، مخدوم اشرف کا وہ زمانہ ہے، دلی راجدھانی میں قدم رکھا، شاید تغلق تک کے بعد پہنچی۔ ایک مسافر آ رہا ہے، اسے کیا معلوم اس کا نام اشرف ہے، اسے کیا معلوم ولی کامل ہے، اسے کیا معلوم 7 لہجے کا قاری قرآن ہے، اسے کیا معلوم جس کا بیٹا جو علی کا بیٹا ہو، اسے کیا معلوم جس کی ماں فاطمہ ہو، اسے کیا معلوم جس کا نانا مصطفیٰ ہو، اسے کیا معلوم ہے کہ اسی کے نانا کے بارے میں اجودھیا کے سادھو نے کہا تھا، کم کمبم جنم وشوانم بھو پنڈتم گوتانم سوہ لم لم یم تپشیم دیالم دیالو ہے حرم سچارتم بلون سوانم۔ مخدوم اشرف، لوگ آواز دے رہے ہیں، مخدوم اشرف نے سب کی آواز سن کر انسونی کر دیا۔ دوستو لوگ عاجز ہو گئے، بے چین بے قرار ہو گئے۔ ایک بھولا بھالا نوجوان، ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبرو جوان، ہو سکتا ہے ہاتھی کچل دے، پاگل ہاتھی ہے، سون مار کر اسے تباہ و برباد کر دے، مگر دلی والے کو کیا خبر ہے؟ یہ تو وہ ہے جو بگڑے ہوئے کو سدھار دیا کرتے ہیں۔ دوستو جب مخدوم اشرف قریب پہنچے اور ہاتھی قریب آیا تو ہاتھی دونوں پیروں سے مخدوم اشرف کے چرنوں میں گر گیا، ان کے قدموں میں گر گیا اور اپنے سون سے مخدوم سمنا کے قدم کو چومنے لگا۔ دوستو لوگ حیرت میں، دلی والے حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ پاگل ہاتھی جس سے دلی والا ڈرا کرتا تھا، فوجی ڈرتا تھا، سپاہی ڈرتا تھا، پولیس ڈرا کرتی تھی، رعایا ڈرا کرتی تھی، نہ جانے کتنے مکان اور دکان کو تباہ و برباد کر کے ہاتھی گزرا ہے۔ یہ کون نوجوان آیا ہے جس کے قدموں میں گھٹنا ٹیک دیا ہے، سون سے اس کے پیروں کو چوم رہا ہے؟ تو ہاتھی تصورات کی دنیا میں کہہ رہا ہے، اے دلی والے تم اس کو سوچ رہے ہو کہ میں پاگل ہوں، یاد رکھو میں پاگل نہیں ہوں، میں اگر تم پاگل ہو، اگر میں پاگل ہوتا تو اولاد رسول کے قدموں پہ نہیں گرتا، اولاد رسول کے قدموں پہ نہیں گرتا۔ دلی کا بگڑا ہوا ہاتھی کہا تم مجھے
पागल समझो, मैं उतना पागल नहीं हूँ जो औलाद रसूल की ताजीम न करूँ, औलाद रसूल के कदमों में ना हो, औलाद रसूल के चरणों को न चूमो। दिल्ली का पागल हाथी जमाने को बता दिया, देखो मैं पागल जरूर हूँ, मैं औलाद रसूल की अदम में मैं पागल नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हुजूर से मैं गुजारिश करूंगा इन गुनहगारों के लिए दुआ करे। सो जाऊं मुस्तफ़ा कहते कहते, आँख खुले तो सल्ले अला कहते कहते।